السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سنن راتبہ کا بیان، حدیث نمبر 59. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. متفق عليه. سنن راتبہ، سنن جمع ہے سنت کی، اور سنن راتبہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کی جاتی ہیں، جن کی تفصیل حدیث مبارکہ میں بإذن اللہ عز و جل ہم پڑھیں گے. تو دیکھیے، اسلام نام ہے عمل کرنے کا. سب سے پہلے نمبر پہ عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال کی باری آتی ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ پہلے نمبر پر اپنے عقائد درست کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے منہج کو درست کرے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے منہج پر. عقائد کے بعد اعمال کی باری آتی ہے، تو اعمال کی بجا آوری یہ بھی ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ضروری ہے. تو نماز دن اور رات میں ہر مسلمان، مرد عورت، بالغ، تندرست، صحت مند پر فرض قرار دی گئی ہے. ان نمازوں کو پڑھنا، ان کے مقررہ اوقات پر ان کی حفاظت کرنا. پھر دیکھیے کہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے فرض نماز ادا کی ہے اس کا حق ادا کر دیا. جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو فرض ہم نے ادا کیے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہے، عشاء کے 4 فرض ہے، فجر کے 2 فرض ہے، ان کا ہم نے حق ادا کر دیا. تو جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو اب اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے تو سنتوں کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی. جامع ترمذی کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا.
بلا شک و شبہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے سے سب سے پہلے جس عمل کے متعلق حساب و کتاب لینا ہے وہ نماز ہے. جو امتحان نماز میں کامیاب وہ باقی تمام امتحانوں میں کامیاب، اور جو امتحان نماز میں ناکام وہ باقی تمام امتحانوں میں ناکام. فرض نمازوں میں جب کوئی کمی سامنے آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا فرشتوں سے، دیکھو هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے نے کچھ نفل نمازیں ادا کی ہیں. ایک ہے فرض نماز، ایک ہے نفل نماز، اور نفل میں ہی سنتیں بھی ہیں، پھر ہم اسے سنن مؤکدہ کہتے ہیں، سنن غیر مؤکدہ. تو اصل میں دو لفظ استعمال ہوئے، فریضہ اور مکتوبہ. تو باقی جو ہے فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ نفل ہے، آپ اسے سنتیں بھی کہہ سکتے ہیں. نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فرض سے زائد ہو. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا دیکھو میرے بندے نے کچھ تطوع، کچھ نفل نمازیں، کچھ سنتیں ادا کی ہیں. اب وہ جو فرض نماز میں کمی واقع ہوئی اس کمی کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ نفل کے ساتھ. تو یہاں پر بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کی پابندی کریں، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، وہ بڑی ہی ایمان افروز ہے، کہ جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجاوری کے ساتھ ساتھ توحید و سنت کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر قسم کے کفر، شرک، بدعات، خرافات، جاہلانہ رسومات سے بچانے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بيت في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. جو مسلمان روزانہ فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعات نفل ادا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دیتا ہے. اور یہ وہی نفل ہیں جو نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کیے جاتے ہیں. تو آئیے اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں کیا ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر، نماز ادا کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکعتین، 2 رکعتیں، قبل الظہر، ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں اس کے بعد. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کل روا بما رأى، ہر ایک صحابی نے وہ روایت کیا جو اس نے دیکھا. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علم میں نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت سنتیں آئیں، نفل آئے، سو انہوں نے اسے بیان کر دیا. لیکن ایک اور روایت میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 12 رکعات بیان کیے اور جن کی فضیلت جنت میں عالی شان محل بیان فرمائی، تو وہ 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے کہ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں. نہیں پڑھ سکے 2 پڑھی ہیں، 2 رہتی ہیں، بعد میں پڑھ لیجئے، تعداد مکمل کر لیجئے. تو الغرض نماز ظہر کے ساتھ 6 سنتیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں اس کے بعد ہیں، ورکعتین بعد الجمعۃ، اور 2 رکعتیں جمعے کے بعد ہیں، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد. یہ مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا. تو اصل جو حدیث ہے اسے سامنے رکھیے. فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہیں، ظہر کے بعد 2 ہیں، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں. بس یہ کل ملا کے 12 رکعتیں ہوئی. جو فرض نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ یہ 12 سنتیں ادا کر لے اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کا سوال کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ضرور اپنی رحمت سے جنت میں عالی شان محل بنا دے گا۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان ہونے کے لیے جا رہا ہے، توجہ کیجئے۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ، مغرب، عشاء، فجر اور جمعے کی جو سنتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اگر مارکیٹ میں ہیں تو اپنی دکان میں ادا کر لیجئے سنتیں، اور اگر آپ محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر سنتیں گھر واپس آ کر ادا کیجئے۔ وفی لفظ للبخاری، اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یطلع الفجر، طلوع فجر، وکانت ساعت، اور یہ وہ گھڑی ہوا کرتی تھی، یہ ایک ایسی گھڑی ہوتی، لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ فجر کی سنتوں کا بیان بھی یہاں پر آ گیا۔ اور حدیث نمبر 60 میں غور کیجئے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نوافل کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے جتنا خیال فجر کی 2 رکعتوں کا رکھتے۔ لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه، اشد تعاهدا زیادہ خیال رکھنے والے، منہ اس سے، یعنی کہ جو بھی آپ نفل نمازیں پڑھتے تھے ان تمام کے مقابلے میں جتنا زیادہ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رکعتی الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کا کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کسی اور نفل نماز کا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ نے یہ فضیلت بیان کی۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کے تمام قیمتی اثاثہ جات ایک جانب، اور یہ جو فجر سے پہلے ادا کی جانے والی 2 سنتیں ہیں یہ ایک جانب۔ اگر نہیں پڑھ سکے، نماز فرض شروع ہو جاتی ہے تو پہلے فرض ادا کریں گے اور اس کے بعد یہ سنتیں ادا کر لیں گے، یا پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں، سنن بیہقی میں، سنن دار قطنی، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں اس کی دلیل موجود ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہنا فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم، فاعف